اس جیسی کوئی شے نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، کیا اور کسی نے فرش بنایا؟ نہیں، تو پھر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اور کسی نے بنایا؟ نہیں، تو پھر شریک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، اور کسی نے برسائی؟ نہیں۔ ساری چیزوں کی مثالیں الگ ہوں گی اور آپ ہر چیز کی تہ تک پہنچیں گے تو جواب ایک ہی ملے گا، اگر اللہ کی قدرت نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اب میں شیخ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں، اس عنوان کو وضاحت کے ساتھ آپ بیان کریں۔ فضیلت الشیخ مولانا قمر الزماں سلفی حفیظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، عنوان ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں۔ اگر اس عنوان کو ایک جملے میں واضح کرنا ہو تو سورہ فاطر کی ایک آیت کا آپ کے سامنے پیش کر دینا کافی ہے۔ صرف اللہ ہی کی عبادت اس لیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ تو جب اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں تو اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر اس جیسی اور شے ہوتی تو مثل ہونے کی وجہ سے، برابری ہونے کی وجہ سے وہ شے بھی، وہ چیزیں بھی عبادت کے قابل ہوتی، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے
کہ وہ عبادت کے قابل کیوں ہے، وہ عبادت کے قابل کیوں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس سوال کا جواب دیا ہے۔ عام طور پر جب بھی میں خطاب کرتا ہوں تو میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ سورت اور آیت نمبر بھی ساتھ ساتھ آپ تک پہنچاتا چلوں، لیکن آج جو عنوان ہے اس بارے میں قرآن مجید میں اتنی آیتیں ہیں کہ میں کون سی پیش کروں کون سی نہیں کروں یہ دشواری کی بات ہے، لہذا ممکن نہیں ہے کہ آج میں سورتیں اور آیت نمبر وغیرہ آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت ساری آیتیں اور ان کا مفہوم لے کر ہم اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہیں بھی پیدا فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی وجہ ہماری خلقت بیان کی، ہمیں پیدا کیا اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور رب تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں پیدا کرے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے لہذا اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ آگے دیکھیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کی اور کچھ وجوہات بیان فرمائی۔ عبادت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگلی وجہ جو کہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اگلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات پوری فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اس پر تم مکانات تعمیر کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، آرام کرتے ہو، ٹھہرتے ہو، کام کاج کرتے ہو۔ زمین کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فراش بنا دیا۔ اب یہ زمین کا فراش بننا، زمین کا فرش بننا اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں زلزلے کا تصور لانا پڑے گا۔ آپ کو اپنے ذہن میں زلزلے کا تصور لانا پڑے گا۔ مان لیجئے یہ زمین اگر فراش نہیں ہوتی، اگر یہ زمین فرش کی طرح نہ ہوتی بلکہ ڈاواڈول ہو رہی ہوتی، ہل رہی ہوتی، تو کیا ہم اس زمین میں رک سکتے تھے، ٹھہر سکتے تھے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں وہاں آپ پوچھیں کہ زمین کا سکون سے رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہی بتائیں گے۔ آپ نے کروڑوں روپے لگا کر عمارتیں تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے زمین ہلا دی اور عمارتیں زمین دوز۔ تو زمین کا فرش ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہم اور آپ جب ہی سمجھ سکتے ہیں جب زمین کے ہلنے کو ہم اپنے تصور میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو ہم پر چھت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہم پر چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے بارش اتاری، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے بارش اتاری۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آسمان سے بارش نہ اترتی تو یہ زمین بنجر ہوتی، اس زمین میں کوئی جان نہ ہوتی، اور اگر زمین میں جان نہیں ہوتی تو نباتات اور پودے نہیں اگتے، پیڑ اور پھل نہیں اگتے، اور ہم دانے دانے کو محتاج رہتے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہمارے لیے بارش اتارا۔
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ثمرات اگائے، نتیجے اگائے، پھل اور باغات اور اناج اگائے، رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے، اس کے بغیر تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب یہاں اسی سوال کا جواب ہم تلاش کریں، صرف اللہ کی عبادت کیوں؟ اس آیت میں جو باتیں بتائی گئیں آپ ریپیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کیا کسی اور نے پیدا کیا؟ نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، کیا اور کسی نے فرش بنایا؟ نہیں، تو پھر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، اور کسی نے بنایا؟ نہیں، تو پھر شریک کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، اور کسی نے برسائی؟ نہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 10-11 سال پہلے چائنا میں اولمپک کا گیم ہو رہا تھا، اور بارش کی وجہ سے کھیل میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا ہونے والی تھی، تو چائنا نے آرٹیفیشیل گرمی پیدا کر کے بادلوں کو اولمپک جو ایریاز ہیں ان سے ہٹا دیا تھا۔ کئی سالوں تک اس کا اثر ان شہروں میں باقی رہا۔ اللہ رب العالمین کے نظام کو اگر کوئی درہم برہم کرنے کی کوشش کرے تو وہ صرف اپنا نقصان کرے گا، شاید اتنا سا فائدہ حاصل کر لے، لیکن وہ اللہ کے نظام کو بدل نہیں سکتا۔ تو اس نے آسمان سے بارش برسائی۔ بتائیں اگر وہ بارش روک لے تو کون ہے جو ہم پر بارش برسائے؟ کون ہے جو زمینوں پر بارش برسا کر زمین کو زندگی بخشے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بارش کے بعد اللہ نے زمین سے تمہارے لیے پھل اگائے، پودے اگائے، اناج اگائے۔ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو زمین سے پیداوار اگائے؟ جب کوئی نہیں ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یہی باتیں جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی، زمین کو فرش بنانے والا بھی وہی، آسمان کو چھت بنانے والا بھی وہی، بارش اتارنے والا بھی وہی، پودے اگانے والا بھی وہی۔ جب ساری چیزیں وہی کرنے والا ہے تو جانتے بوجھتے، ان میں سے کون سی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا؟ سبھی جانتے۔ پھر جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے؟ حاضرین، یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید یہی بات اس عنوان کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مددگار ہوگی۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، یعنی علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ساری ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہمیں کبھی یہ جملہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہمیں کبھی یہ جملہ، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، جذبات میں مان لیتے ہیں ہاں بھائی اللہ پوری کرتا ہے، لیکن دماغ تو کہتا ہے کہ باپ تجھے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، بڑا ہو گیا تو کما رہا ہے، تو پیسے لا رہا ہے، خرید کے لاتا ہے تو کھاتا ہے، اور مولانا کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ کون پوری کر رہا ہے؟ تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیشہ ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کیسے؟ بھائی ایک دن میں کمانے نہیں جاؤں، ابھی لاک ڈاؤن لگ گیا 1.5 سال تو سب کی حالت خراب ہو گئی، پھر مولانا کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے، کام کاج بند تو یہاں پیٹ میں تالے لگانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، چھوٹے چھوٹے بچے ان سے اللہ تمہاری ضرورت پوری کر، اللہ تمہاری ضرورت پوری کر، یہ سنتے 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 عادی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسے اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گئے، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے کیسے، تو شاید آپ کو سارا عنوان سمجھ میں آ جائے گا، یا یوں سمجھیں کہ یہی جملہ سمجھنا ہی اس عنوان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو ہماری ضرورتوں کی 2 قسمیں، بہت دھیان سے سنیں،
اور اگر کسی طرح کے انداز وغیرہ کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کرتے رہیں گے، کیونکہ میرا انداز یہی ہے، میں تو آپ سے بات چیت کروں گا اور اپنی بات آپ کو سمجھاؤں گا، یہی میرا انداز ہے شروع سے آخر تک۔ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ دو قسم کی، کتنی قسم کی؟ پہلی قسم کی ضرورت وہ ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری ضرورتوں کی پہلی قسم وہ ہے وہ چیزیں جس کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور دوسری قسم کی ضرورت ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو زندہ رہنے کے لیے اور دوسری زندگی گزارنے کے لیے۔ تو پہلے ہم اس پر بات کر لیں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے، آکسیجن کہہ لیں، ہوا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس لینے کے برابر ہوا پیدا نہیں کر سکتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کائنات کی ساری طاقتیں مل کر ایک سانس لینے کے برابر ہوا پیدا نہیں کر سکتی۔ کائنات کی طاقتیں اور مشینریاں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوا کو اسٹور کر سکتی ہیں، پیوریفائی کر سکتی ہیں، باریک کر سکتی ہیں، بھاری کر سکتی ہیں، بدبودار کر سکتی ہیں، خوشبودار کر سکتی ہیں، لیکن ہوا پیدا نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا پیدا نہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہوا کی ضرورت ہے۔ ہوا پیدا نہیں کر سکتے کوئی۔ اب بتائیے ہوا عطا کرنے والا کون؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہوا بنا سکتا ہو تو میں کہوں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ بھی دے سکتا ہے اور فلاں بھی دے سکتے ہیں۔ بتائیے کوئی ہوا پیدا کر سکتا ہے، ہوا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ جب نہیں بنا سکتا ہے تو ہمیں زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا قیمت کتنی ہے؟ تعجب کی بات، قیمت کتنی ہے؟ زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایک سانس کے برابر ہوا دے نہیں سکتا، اور وہ hمیں پوری زندگی کے لیے سانس فراہم کر رہا ہے، ہوا فراہم کر رہا ہے، اور قیمت؟ غلط بات ہے، قیمت ہے۔ عبادت قیمت ہے، عبادت قیمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پل پل کی سانس فراہم کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہی تو حق ہے، یہی تو سوال تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ اللہ کی عبادت مت کرو، شوق آپ کی مرضی، پورا کریں اپنا شوق، لیکن سانس اللہ کے علاوہ اور کسی کی ہوا سے لیں اور پھر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ جائیے، چھوٹ ہے آپ کو۔ ہے ممکن؟ جب نہیں ممکن ہے تو پھر عبادت کس کی؟ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ ہی ہمیں سانس فراہم کر سکتا ہے، تو عبادت اور کس کی ہوگی؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا آج دوپہر کے عنوان میں بھی میں نے ایک عرب کا واقعہ بتایا تھا، اب بھی ایک عرب کا واقعہ۔ ایک عربی بزرگ 70 سال کے آس پاس کی عمر میں بیمار ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے گئے۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی تو آکسیجن لگانا پڑا اور اس کے بعد ان کو سانس دینی پڑی۔ ٹھیک ہے، 4 5 6 7 دن، جتنے دن اللہ نے ان کو بیمار رکھنا تھا رکھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ جب وہ ڈسچارج ہونے لگے تو ان کے ہاتھ میں بل آیا۔ بل عام آدمی کے اعتبار سے تھوڑا زیادہ تھا، اب جتنا بھی رہا ہو، ہمیں تو واقعے سے صرف عبرت حاصل کرنی ہے، اماؤنٹ دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عام آدمی کے اعتبار سے بل تھوڑا زیادہ تھا۔ بوڑھے آدمی نے بل دیکھا اور رونے لگے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ سے کوئی آیا اور آنے کے بعد کہا، بزرگ بل زیادہ ہے کیا؟ استطاعت کم ہے، آپ کی طاقت کم ہے، بل زیادہ ہے، کچھ گنجائش کر دی جائے، کم کر دیا جائے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں کہا نہیں، بل زیادہ نہیں ہے، میں تو کچھ اور ہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ تو ہاسپٹل انتظامیہ نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہوا کو
پریزرو کر کے تھوڑی سی فورس کے ساتھ تم نے مجھے 7 دن کیا دے دیے، تو یہ اتنی بل دے دی. جس نے 70 سال مجھے بغیر آکسیجن کے یہ ہوا دی تھی، اس نے آج تک کوئی بل نہیں مانگا مجھ سے. اس نے آج تک مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا. اگر میں زندگی کا ہر لمحہ اس کی عبادت میں گزار دوں تو صرف سانس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کس کی عبادت ہونی چاہیے؟ دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ بھائی ہم جو زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، سوچا ہی نہیں کبھی. ہم تو بس 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سیلری لے کر آ رہے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بس وہی دکھ رہا ہے ہمیں. کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، اللہ ضرورت پوری کر رہا ہے کیسے؟ ارے زندہ نہیں رہ سکتے اگر وہ اپنی ہوا روک لے. تو پہلی ضرورت زندگی ہے، اور زندگی کے لیے پہلی ضرورت ہوا ہے، اور ہوا اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا. اگلی ضرورت آپ خود ہی بتا سکتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے اگلی ضرورت کیا ہے؟ پانی ہے. اگلی ضرورت پانی ہے. برف پگھلا لیں، برف پگھلا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن پانی بنا نہیں سکتے. کوئی ایک قطرہ پانی بنا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. پڑھیں آپ، سارا سائنس پڑھ لیں، سارے فارمولے پڑھ لیں، سارے قضیے پڑھ لیں، بغیر پانی کے سائنس ایک بوند اور ایک قطرہ پانی بنا نہیں سکتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پانی بنا نہیں سکتا. اب بتائیں عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ارے یہ 2 چیزوں کی قیمت آپ کی ہر سانس کی عبادت ادا نہیں کر سکتی. بات کیا کرتے ہیں آپ؟ کیسی عبادت سے جی چراتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمتوں کو آپ خیال میں بھی نہیں لاتے، تصور میں بھی نہیں لاتے؟ صرف ہوا اور پانی کی قیمت ہماری کئی زندگی کی عبادت بھی پوری نہیں کر سکتی. تصور کریں اگر پانی آپ کا 5 دن روک دیا جائے اور ایک قطرہ آپ کو پانی پینے نہیں دیا جائے 5 دن، کیا حال ہوگا؟ گرمی کے موسم میں رمضان کا مہینہ آ جائے، میں نے 2014-15 میں یہیں رمضان گزارا تھا. جون میں رمضان، اور 49-50 ڈگری کا ٹیمپریچر تھا. یقین مانیے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار سے لے کر عشاء تک میں 8-10 لیٹر پانی پی جاتا تھا، لیکن 11-12 بجے تک ایک قطرہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی ہمارا جسم پانی کی اتنی کمی محسوس کرتا تھا اس وقت کے روزے میں. جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو نکالنے کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی. اس سارا دن اس قدر پانی کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ 10-10 لیٹر پانی ڈالنے کے باوجود ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا. یعنی سارا آبزرو کر لیتا تھا جسم، اس قدر پانی کی ضرورت صرف صبح سے شام تک محسوس ہونے لگتی تھی. اگر وہی روزہ 2 دن کا بڑھا دیا جاتا، ختم، سیدھا روزہ کا بدلہ لینے ہی پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. ہم سیدھا پہنچ جاتے کہ لاؤ اللہ دے دو، میں روزہ رکھ کے آ گیا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عنوان یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کیوں. میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے، لیکن کبھی ہم جسٹیفائی نہیں کر پائے، کبھی ہم سمجھ نہیں پائے کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ایک مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کم سے کم ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اور ہوا اور پانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لہذا ہمیں زندگی کس نے دی؟ زور سے بتائیں. یا اور کسی نے؟ یہ گلاس میں پانی فراہم کر دینا یہ زندگی دینا نہیں ہے. بنا کر لائے پانی کوئی، پھر ہم کہیں گے ہاں زندگی اس نے دی ہے. کوئی زندگی دے نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. تو ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اور میں نے ابھی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. ظاہر سی بات ہے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جب تک زندگی دے رکھی ہے اللہ کی خلقت میں ہم اور آپ جاری ہیں، اور اگر ہم اللہ کی خلقت میں جاری ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں. میں نے دوسری ضرورت بتائی تھی، دوسری وہ ضرورتیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، جو زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری. یہ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ہوا پانی، زندگی گزارنے کے لیے. اب اس پر آتے ہیں.
زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خوراک کی ضرورت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کو توانائی اور تقویت پہنچنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ اب خوراک کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کماتے ہیں، پیسے خرچ کر کے خوراک خرید کے لاتے ہیں اور پکا کر کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری روزی روٹی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہمارا تصور ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہمیں رزق فراہم کرنے والا ہماری ذات نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے ہماری کمائی کا جو بھرم ہے اسے توڑ دیا جائے۔ ہماری کمائی کا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم محنت کر کے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو ہماری کمائی کا بھرم پہلے توڑا جائے، بعد میں اور چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے وجود کو استعمال کرتے ہیں۔ کس کو؟ وجود کو۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان کی، کچھ لوگ اپنی عقل کی، کچھ لوگ اپنے پیروں کی، کچھ لوگ اپنی پیٹھ کی، جس کا جیسا کام، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ مان لیجئے کہ عقل کی کمائی کھا رہے ہیں، ہنر کی کمائی، ان کے پاس ایک ہنر ہے اور اس ہنر کو انجام تک پہنچانے میں وہ اپنی باڈی کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کما رہے ہو تو کھا رہے ہو، کمانے کے لیے جو ہاتھ استعمال کر رہے ہو یہ کہاں سے لائے تھے میاں؟ یہ دونوں ہاتھ استعمال کر کے آپ کما رہے ہو نا، یہ ہاتھ کہاں سے لائے تھے؟ والد صاحب نے دیے، آپ کے دادا نے دیے، خرید کر لائے، کہاں سے لائے؟ اگر آپ کے یہ دونوں ہاتھ نہیں ہوتے تو یہ بھرم آپ کا کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آپ کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، پھر بھی زبان سے آپ مان لیجئے کہ کوئی کام کر لے رہے ہیں، زبان کہاں سے لائے؟ زبان کہاں سے لائے؟ دیا ہمارے والد نے دیا، دادا نے دیا، وراثت میں ملی، خرید کر لائے، کہاں سے لائے؟ کس نے دیے؟ کوئی بھی کام کریں ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ آنکھوں کا۔ آنکھیں کہاں سے لائے ہم؟ بس تھوڑی سی محنت کر لی وہی دکھ رہا ہے۔ محنت کی یہ سارے اسباب کہاں سے لائے ہیں؟ کس نے دیے؟ تو روزی کون دے رہا ہے؟ چھین لے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، نہ روزی کی ضرورت پڑے گی نہ روزی حاصل ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے، پیر آپ کو اللہ نے دیے، اور آپ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، سب کچھ ہے، چھین لیا جائے۔ کیا چھین لیا جائے؟ عقل چھین لی جائے، ہے کسی کام کا؟ ہاتھ کسی کو پتھر مارنے کے کام آئیں گے، زبان کسی کو گالی بکنے کی، اور پیر کہیں گندگی خود کچلنے کے کام آئیں گے، ہے یا نہیں؟ یہ سارے اعضاء کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دماغ ہے آپ کے پاس، کہاں سے لائیں؟ بادام کھا کر حاصل کیا ہے کیا؟ جی نہیں، جی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ سوچتے نہیں، کبھی تصور ہی نہیں کرتے، بس کام ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں۔ ارے کماتے ہیں کیا مطلب کماتے ہیں؟ یقین مانیے، آپ دنیا کے کسی بھی کاروبار میں، دنیا کے کسی بھی کاروبار میں آپ دیکھ لیں کہ لاگت جو ہے نا، کل ملا کر منافع سے ہمیشہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ لاگت منافع سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ جو پراپر کاروبار ہیں، کچھ تکڑم بازی کے کاروباروں کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص کپڑے کا کاروباری ہے، اگر کوئی شخص کپڑے کا کاروباری ہے تو آپ پائیں گے کہ اس کی دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، اس کے پاس کام کرنے والے لڑکے اور مال جتنے کا رکھا ہے وہ سبھی، اگر آپ لاگت جوڑیں تو آپ پائیں گے کہ لاگت کے اوپر کچھ ہی پرسنٹ کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ منافع حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں اور محنت کر کے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ تو پروفٹ ہے جناب۔ لاگت کیوں بھول گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، لاگت کیوں بھول گئے؟ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں، ہماری محنت کی کمائی تو صرف پروفٹ ہے، اور لاگت جو ہے یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دماغ، زبان، یہ سبھی لاگت ہیں۔ آپ لاگت لگانے والے کو کوئی ذکر ہی نہیں کریں گے۔ ہاں، کون ہے دنیا میں ایسا جو آپ کو ساری لاگت لگا کر دے اور کہے کہ منافع سارا
تمہارا ہے کوئی تو بتائیے، اگر کوئی ایسا ہو تو مجھے بتائیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں ایسا آدمی تلاش کرنا چاہوں گا کہ جو بغیر کسی رشتے ناتے کے، بغیر کسی معنی مطلب کہ کسی کو، ساری لاگت میری، تم کماؤ اور کھاؤ، بتائیے کون ہے ایسا؟ تو لاگت کا کوئی ذکر نہیں، صرف منافع آپ کا، اور آپ خوش ہیں کہ آپ کما رہے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں۔ تو یہ اعضاء جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء آپ کو کس نے فراہم کیے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اب لاگت کے بعد کچھ اسباب، یہ تو ہمارا وجود ہے جس کو استعمال کر کے ہم محنت کرتے ہیں اور کماتے ہیں، لیکن ہمارے اعضاء کو کام کرنے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہے، کچھ اسباب کی ضرورت ہے۔ سورج نہ ہو کتنی آسانی سے آپ اپنے کام کاج کر لیں گے، بہت پریشانی سے۔ اور سورج ڈوبے ہی نہیں، رات نہ ہو تو پرسکون نیند آپ کو کون فراہم کرے گا؟ پرسکون نیند آپ کو کون فراہم کرے گا؟ میں نے ایک تجزیہ پڑھا تھا، ایک خلاصہ پڑھا تھا، انسان کی صحت کے لیے ایک نوجوان آدمی کو کتنے گھنٹے سونے کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب کو جواب معلوم ہوگا، 6 7 8 گھنٹے انسان کی عمر اور جسم کا وزن وغیرہ کے اعتبار سے 6 سے 8 گھنٹے ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے سونے کی ضرورت پڑتی ہے، نیند کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک بات ہم سب بھول جاتے ہیں کہ آپ 6 گھنٹے سوئیں یا 7 گھنٹے سوئیں یا 8 گھنٹے سوئیں، یہ آپ کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ کی یہ نیند گہری نہ ہو، جب تک آپ کی یہ نیند گہری نہ ہو۔ اور گہری نیند کے لیے رات کی تاریکی کا ہونا بہت ضروری ہے، گہری نیند کے لیے اندھیرے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اصل میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ یہ مان لیتا ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے، اب یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لہذا وہ گہری نیند سلا دیتا ہے۔ لیکن جب روشنی ہوتی ہے اور آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ کہتا ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے، اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے۔ آپ کا ذہن کام کی طرف لگا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں، آپ کو وہ گہری نیند حاصل نہیں ہو سکتی جو رات کی تاریکی میں حاصل ہو سکتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دن کا اجالا اور رات کی تاریکی اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں جو کہ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے کام کرنے کے پیچھے دن اور رات کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ ان پر تو کبھی آپ نے فوکس کیا ہی نہیں، ان پر تو کبھی آپ نے فوکس کیا ہی نہیں۔ اور اچھی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دن اور رات کی روشنی اور تاریکی کے علاوہ ہمارے کام کاج کے لیے صحت ایک بہت بڑی ضرورت ہے، صحت ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کے ہاتھ پیر سب کچھ صحیح سلامت ہیں اور آپ کا دماغ بھی بہت اچھی طرح کنٹرول میں ہے، لیکن آپ مریض ہو کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ کریے کام، کر لیجئے کام۔ کون دیتا ہے صحت؟ آپ، اللہ تعالیٰ، یا کوئی اور صحت دیتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں صحت دے سکتا، کوئی بھی صحت نہیں دے سکتا۔ تو کیا آپ کے اعضاء، آپ کا دماغ، دن کا اجالا، رات کی روشنی، آپ کا صحت مند ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کے چند ٹکے کی کمائی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لاگت نہیں لگی ہوئی ہے؟ کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ یا آپ بھی کہیں گے کہ ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں؟ چلیے اب آپ کو ایک سب سے بھاری اور سب سے اصل چیز بتا دوں۔ مان لیجئے ساری چیزیں ہیں، مان لیجئے ہو سکتا ہے آج سے 2 سال پہلے میں تقریر کر رہا ہوتا تو شاید اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں یہ کہہ نہیں پاتا۔ اب میرے پاس موقع ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ مان لیجئے آپ کے ہاتھ پیر صحیح سالم، آپ صحت مند بھی ہیں، دن اور رات کا نظام بھی چل رہا ہے، آپ کی عقل بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، بتائیے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیے؟ جھیلا سب نے یا نہیں جھیلا؟ سب کچھ ہے، پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، ہاتھ پیر بھی صحیح سالم، عقل بھی، دن رات بھی اپنی جگہ، سب کچھ ہے، لیکن پوری دنیا میں تالا بندی، کرو کماؤ اور کھاؤ، کیا کر لیں؟ کیا اللہ رب العالمین یہ جو جس وجہ سے تالا بندی یا لاک ڈاؤن وغیرہ تھا اس پر میں کوئی غور و فکر یا کوئی
تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا اللہ تعالی ہر دوسرے دن ایسا ایک وائرس بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ تو کیا زندگی پر لاک ڈاؤن جیسے حالات پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتا؟ تو ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں جی، ہم یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کھلا رہا ہے، ہم کما رہے ہیں تو کھا رہے ہیں نا۔ حاضرین، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری، ہماری کیا بساط، ہماری کیا بساط، ایک حکومت کے اعلان سے ہماری ساری بساط دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو اپنا وزن کم کرنے کے لیے باہر ٹہلنے تک کو محتاج تھے، کھاتے کیا؟ جیسی باہر نکلو پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتوں کی طرح حکومت کے اہلکار آتے تھے، اندر چلو اندر چلو اندر چلو، ہوا تک کو ترس گئے لوگ۔ تو کہاں کس بھرم میں کہ ہم کماتے تو ہم کھاتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کیوں؟ شاید یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو سارا مسئلہ، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں۔ میں نے تو آپ کو ایک فارمولا دے دیا، اب آپ سوچتے چلے جائیں تو ہماری ساری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اسباب کہاں سے آتے ہیں؟ دوائیاں جو بنتی ہیں وہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں اللہ کے نظام کے بنا کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں۔ تو کون ضرورتیں پوری کرا؟ ارے انسان تو صرف ذریعہ بن رہا ہے، انسان تو صرف ذریعہ بن رہا ہے۔ کیا مجال انسان کی کہ کوئی انسان کسی انسان کو رزق پہنچا دے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، اور وہی ہماری ساری ضرورت۔ میں نے تو ابھی صرف رزق کی مثال دی، لباس کی مثال الگ ہوگی، مکان کی مثال الگ ہوگی، لگژریز کی مثال الگ، ساری چیزوں کی مثالیں الگ ہوں گی، اور آپ ہر چیز کی تہ تک پہنچیں گے تو جواب ایک ہی ملے گا، اگر اللہ کی قدرت نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک نوالا نہیں کھا سکتے، ایک پل کی نیند نہیں لے سکتے، ایک گھنٹہ صحت مند نہیں رہ سکتے۔ کون کھلا رہا ہے پلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایک آیت پیش کی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت۔ کیوں عبادت کرو؟ پیدا کیا اس نے تم۔ کیوں عبادت کرو؟ زمین کو بچھونا بنایا۔ کیوں عبادت کرو؟ آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش اتاری، پیڑ پودے نباتات اور پھل فروٹ اگائے۔ پھر تم جانتے بوجھتے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ لاؤ، اگر کوئی ہے اس جیسی ہستی تو تلاش کر کے لاؤ، پھر ہم کہیں گے صرف اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، یہ بھی اللہ جیسی تاثیر اور طاقت رکھتا ہے، لہذا ان کی بھی عبادت ہوگی۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو، ہم بہت زیادہ وقت اب باقی نہیں رہا، اصل میں میرا مقصد یہی چیز سمجھانا تھا، کیونکہ بچپن سے ایک بات چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے بوڑھے تک سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں، اور آج تک ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ضرورتیں اللہ ہماری پوری کیسے کر رہا ہے۔ اب میں ایک اور اہم چیز آپ کو بتا دوں، آپ مکمل قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ملے گا کہ قرآن مجید کا اصل مقصد جو ہے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے میں ایک آیت کے اندر فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار یوں ہی پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک سوال قائم کیا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا؟ اب اگلی آیت میں اس کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب ہونا چاہیے، اور جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا یا بیکار پیدا کیا، دونوں میں سے کوئی ایک جواب ہونا چاہیے، کیونکہ سوال ہے کہ تمہارا خیال کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا۔ تو اگلی آیت میں کہیں بھی اس کا جواب ہونا چاہیے نہیں،
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور جواب کا انداز اپنے آپ میں ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ ملک، وہ حق ایسی بیہودہ باتوں سے بہت بلند ہے۔ جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے سوال قائم کیا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اور آگے جواب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی ایسی بیہودہ بات سے بہت بلند ہے۔ یعنی قابل لوگ 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے، اور قابل لوگ اگر اتنی سی بھی کوئی چیز بنائیں تو بیکار، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق بیکار بنا دے، کیا سمجھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا؟ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی شان دکھا دی کہ جس کی شان اتنی بڑی ہو وہ اتنی بڑی مخلوق بیکار پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اللہ کی شان کی توہین ہے۔ یعنی اتنی بڑی ہستی، وہ ملک حق جو ہے، وہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ملک الحق ایسی باتوں سے بہت بلند ہے۔ یعنی اتنی بڑی مخلوق وہ بیکار بلا کسی مقصد کے پیدا کر دے، ایسی بیوقوفی سے اس کی ذات اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو پیدا کیوں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پیدا کیوں کیا ہے اس کے دو جوابات قرآن مجید سے ہمیں ملتے ہیں۔ میں دونوں جواب آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن مجید میں سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جن اور انسان کو اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو انسان کو عبادت کے قابل بننے کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ سب عطا کی۔ اب اس کے بعد انسان کی ڈیوٹی ہے کہ جب اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو جو ضرورت پوری کر رہا ہے اس کی شکر گزاری میں اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور اس کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر رہا ہے، لہذا اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اگلا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، نبتلی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور امتحان کے لیے عقل مند کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی، صحیح غلط میں فرق کرنے کی تمیز اور صلاحیت عطا فرمائی تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کا 2 مقصد بیان فرمایا۔ ایک مقصد یہ کہ وہ ہم سے عبادت چاہتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب کس بارے میں آزمانا چاہتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اس بارے میں ہماری آزمائش ہوگی۔ سب سے اچھا عمل کون کرے گا، کم اچھا کون کرے گا، برا کون کرے گا، زیادہ برا کون کرے گا، یہ سب آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب عنوان دوسری طرف چلا جائے گا، شاید میں نے اس سے پہلے کبھی وہ واضح بھی کیا ہے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، یہ بتانے کا ذمہ صرف کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صرف کن کو بتائی ہے؟ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بتائیں وہی عبادت ہے، جو ہم اپنے گھر سے ایجاد کریں وہ عبادت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم اپنے گھر سے ایجاد کریں وہ دیکھنے میں چاہے جتنا بھلا لگے، وہ دیکھنے میں چاہے جتنا بھلا لگے، جتنا اچھا لگے، کوئی کہے حرج کیا ہے، کوئی کہے منع کہاں ہے، کوئی کہے غلط کیا ہے، کوئی کہے فلاں کیا ہے، ساری باتیں ایک پورا عنوان ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سب سے اچھا عمل کیا ہے
یہ کون بتائے گا؟ چلیے یہ بات میں سمجھا دوں، شاید یہ عنوان سے ہٹ کر ہوگا لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک اصل بات جو یہاں بیٹھنے سے آپ کو حاصل ہونا چاہیے وہ میں آپ کو پہنچانا چاہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو یہ حکم فرمایا جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی، لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بہت دھیان سے سننا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہ حکم کن لوگوں کو تھا؟ مکہ کے مشرکین کو، یہود کو، نصارہ کو، سمجھ رہے ہیں، اور اس وقت کے تمام لوگوں کو۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور دوسری طرف جن سے یہ کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رب کی عبادت کرو، ان کا پہلے سے یہ دعویٰ ہے کہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سب سے پہلے مان لیجئے مکہ کے مشرکین سے کہا، لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں۔ کیا مکہ کے مشرکین کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں؟ تھا دعویٰ یا نہیں؟ ارے جب وہ عبادت کر ہی رہے ہیں تو پھر عبادت کا حکم دینا کیا مطلب؟ اچھا یہ بتائیے، اس وقت یہ آیت یہود پر لاگو ہوتی تھی یا نہیں؟ یہودیوں پر لاگو ہوتی، اور یہودیوں کا دعویٰ نہیں تھا اللہ کی عبادت کا؟ صرف عبادت کا نہیں، ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نصارہ کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا تھا یا نہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو؟ لاگو ہوتا تھا۔ نصارہ کا دعویٰ تھا کہ نہیں اللہ کی عبادت کرنے کا؟ تو اب بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو مشرکین مکہ اپنے حساب سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کن کے حساب سے؟ اپنے حساب سے۔ قرآن مجید نے کئی بار کہا ہے کہ یہ جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو اپنے حساب سے عبادت مکہ کے مشرکین بھی کر رہے تھے، اپنے حساب سے عبادت یہود بھی کر رہے تھے، اور اپنے حساب سے عبادت نصارہ بھی کر رہے تھے۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کو اپنے اپنے حساب کی عبادت چاہیے نہیں چاہیے؟ اپنے اپنے حساب کی عبادت چاہیے نہیں۔ اللہ کو کون سی عبادت چاہیے؟ جو اللہ چاہتا ہے، جو ہاں یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو زندگی میں کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ حرج یہی ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ حرج کیا ہے؟ میں تو مکہ کے مشرکین بھی پڑھے تھے، یہود اور نصارہ بھی پڑھے تھے، عبادت تو کر ہی رہے تھے اللہ کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ کا کہنا تھا لن يدخل الجنت الا من کان ہودن و نصارہ، جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی داخل ہوگا ہی نہیں۔ تو عبادت اپنے حساب سے تو سبھی کر رہے تھے، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی وہ جو عبادت کر رہے تھے اللہ نے اس کو عبادت گنا نہیں گنا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ جو بھی عبادت کر رہے تھے کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کو ہی راضی کرنے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت وہ کر رہے تھے اللہ نے اسے عبادت کیوں نہیں گنا؟ لے دے کر ان کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہے نا۔ آپ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی ایجاد کرتے ہو اور کرنے لگتے ہو، اور یہ کہتے ہو بھائی میں اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں، منع کہاں ہے؟ حرج کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ صحیح تو کر رہا ہوں، فلاں تو ہے فلاں تو ہے۔ تو ان کی عبادت اور آپ کی عبادت میں فرق بتائیے۔ وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اپنے گھر سے عبادت کے طریقے بناتے تھے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ان کی عبادتوں کو عبادت نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن من مانی عبادت کے لیے نہیں۔ ہمارا امتحان ہوگا کہ کون اس کی مرضی پر اچھا عمل کرتا ہے اور کون خود ہی اچھا عمل گھر سے بنا لیتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہونی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو کل ملا کر آج کا عنوان میں مکمل کرنا چاہوں گا، صرف 4 جملے آج کے عنوان میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ہماری ساری ضرورتیں صرف وہ پوری کرتا ہے، کوئی بھی اس میں شامل صرف وہ پوری کرتا ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہماری ضرورت کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کی ضرورت زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور ایک قسم کی ضرورت زندگی گزارنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جن چیزوں کا تعلق زندگی سے ہے، اللہ کے علاوہ وہ چیزیں کوئی فراہم نہیں کر سکتا، اور جن چیزوں کا تعلق زندگی گزارنے سے ہے، اگر اللہ ان چیزوں کو چھین لے تو کوئی دینے والا۔ لہذا کل ملا کر ہماری ساری ضرورت وہ پوری کرتا ہے، اور جو ضرورت پوری کرتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ ہم سے بندگی کرائے، وہ ہم سے بندگی کرائے، ہم سے عبادت کرائے، اس کو حق ہے۔ اسی لیے عبادت صرف اللہ کی۔ میں نے آخر میں عنوان سے ہٹ کر یہ سمجھا دیا کہ عبادت اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ویسے کریں یہ کافی نہیں ہے، عبادت بھی صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پر کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی مرضی کی عبادت اللہ کی نظر میں عبادت نہیں ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کی عبادت اللہ کی نظر میں عبادت نہیں تھی، یہود و نصارہ کی عبادت اللہ کی نظر میں عبادت نہیں تھی۔ بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی تھی، لیکن میں نے بہت مشکل سے عنوان کو سمیٹا، چھوٹا کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کیوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یاد رہے کہ اگر اتنی بات سمجھنے کے باوجود کوئی اللہ کی عبادت سے غفلت کرتا ہے تو سوائے اپنی ہلاکت کو دعوت دینے کے اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، اللہ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی گرفت سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی جانتے بوجھتے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احسان کا محتاج ہے، اور زندگی کا ایک ایک لقمہ اللہ رب العالمین کے احسان کا محتاج ہے، پھر بھی کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف اپنے آپ کو نقصان میں کر رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر اللہ کا حکم نافذ کر لینا، یہی ہماری عقل مندی ہے، اور اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنی مرضی چلاتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف، تو وہاں ہم اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، وہاں ہم اللہ کی ناقدری۔ اور جس چیز پر اللہ کی مرضی کے خلاف ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اگر اگلے لمحے اللہ تعالیٰ وہ چیز چھیننا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، پھر بھی وہ نہیں چھینتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طرح ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا ہو، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، اللہ کے فرما برداروں کی فرما برداری کو کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود وہ درجہ قبول عطا فرمائے، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں اپنی زندگی پر غور و فکر کر کے اللہ کا فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔